احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نماز کے اختلافی مسائل میں ایک مسئلہ جو غیر مقلد حضرات کے ساتھ زیر بحث آتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ کس جگہ پہ باندھنے ہیں، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں اور کس جگہ پہ باندھنے ہیں۔ اس میں ایک موقف اہل سنت والجماعت علماء احناف کا ہے اور دوسرا موقف غیر مقلد حضرات کا ہے۔ وہ فائل کی شروع میں ہمارا اپنا موقف بھی لکھا ہے، غیر مقلد حضرات کا موقف بھی لکھا ہے۔ چنانچہ فائل کی شروع میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاں نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، جبکہ غیر مقلد حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور ناف پر ہاتھ باندھنے کا وہ صرف انکار ہی نہیں کرتے بلکہ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اور اکثر تقریروں میں یہ بات سنی گئی ہے کہ بسا اوقات فوش گوئی کا مظاہرہ بھی ان حضرات کے خطیب کرتے ہیں جب زیر ناف ہاتھ باندھنے کا تذکرہ آتا ہے تو۔ چنانچہ یہ کتاب کا قول حق غیر مقلد مولوی محمد حنیف فرید کوٹی کا حوالہ دیا گیا، صفحہ نمبر 21 پہ۔ اس نے لکھا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز ہوتی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کہ بہت سارے حضرات بس اوقات وہم کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہم یہ مسائل ذکر کرتے ہیں ترک رفع الیدین کے، ترک قرات خلف الامام کے، اور یہ مسائل تو عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اختلاف تو ہمارا امام شافعی سے بھی ہے۔ جب امام شافعی سے بھی ہے تو پھر اگر غیر مقلد اس کام کو کر لے گا تو پھر کیا ہو۔ دوسرے ائمہ کے ساتھ جو بھی مسائل اختلافی ہیں ان میں اختلاف کی نوعیت وہ نہیں ہے جو غیر مقلد حضرات کے ساتھ اختلاف کی ہے۔ نوعیت کا زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے جب بھی ان مسائل کو سمجھیں یا پڑھیں امام شافعی کو سامنے نہ رکھیں۔ غیر مقلد کا مقام امام شافعی یا امام احمد والا نہیں ہے۔ تو عام طور پر انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ہاتھ باندھنے سے متعلق جو موقف تھے پوری دنیا میں دو ہی موقف تھے، یا تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والا یا ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے والا۔ نماز کے نیچے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا نماز میں یہ ائمہ احناف کا موقف ہے، اور یہ موقف ایک قول کے مطابق امام احمد کا بھی ہے، ایک قول کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ دوسرے قول میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد کا موقف ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کا ہے۔ تو پوری دنیا میں انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے دو ہی موقف تھے، یا ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں یا ہاتھ ناف سے اوپر باندھنے ہیں۔ سینہ پر ہاتھ باندھنے کا موقف دنیا میں معروف ہی نہیں تھا۔ یہ انگریز کے ہندوستان میں آنے کے بعد زیر بحث آیا کہ سینہ پر ہاتھ باندھنے ہیں، دنیا میں یہ موقف نہیں تھا۔ آپ کو اس موقف کی تائید امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے طرف سے ملے گی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ ہے جب بھی وہ احادیث لاتے ہیں تو عام طور پر متضاد احادیث لے آتے ہیں یا مختلف احادیث لے آتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے ان پر فلاں حضرات کا عمل ہے اور یہ حدیث ہے ان پہ فلاں حضرات کا عمل ہے۔ اس میں عام طور پر مختلف مذاہب کو نقل کر دیتے ہیں،
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں ہاتھ باندھنے کے مسئلہ سے متعلق 2 موقف ہی نقل کیے ہیں، ایک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا اور ایک ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کا۔ سینہ پہ ہاتھ باندھنے کا موقف انہوں نے نقل ہی نہیں کیا۔ اگر ان کے دور میں یہ محدثین کا یا دنیا کے کسی طبقے کا بھی موقف ہوتا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس موقف کو ضرور نقل کرتے، لیکن وہ جب موقف نقل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ اور تابعین کا یہ موقف ہے، بہت سارے صحابہ تابعین کے بعد والوں کا یہ موقف ہے۔ یعنی اہل علم کے موقف کے انہوں نے کہہ لو 2 حصے کیے ہیں، ایک موقف ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے اور ایک ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کا ہے۔ سینے پہ ہاتھ باندھنے کا موقف انہوں نے نقل ہی نہیں کیا۔ اگر یہ ہوتا معروف موقف اور ائمہ کا اس پہ عمل ہوتا، صحابہ اور تابعین کا اس پہ عمل ہوتا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضرور نقل فرماتے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پہلے دور میں سینہ پر ہاتھ باندھنا دنیا کے ائمہ میں سے کسی کا بھی معروف موقف نہیں تھا۔ اگر کسی نے تاریخ میں اس موقف کو اپنایا ہو تو وہ شاذ ہوگا، یعنی کسی ایک شخص کا 2 اشخاص کا موقف تو ہو سکتا ہے لیکن کسی بڑی جماعت کا موقف نہیں تھا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو جس طرح کے غیر مقلد حضرات خود جو ہے پوری دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اس طرح جو ان کا موقف ہوتا ہے وہ بھی عام طور پر پوری دنیا سے نرالا ہوتا ہے۔ تو سینے پر ہاتھ باندھنے کے موقف کو سنت کہنا یہ صرف ان حضرات کا موقف ہے، اور پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے موقف کو برا بھی کہنا اور اس کا مذاق بھی اڑانا یہ بھی ان حضرات کی شان ہے، وگرنہ تاریخ میں ایسی بات نہیں ملتی کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین میں ایسے حضرات ہوں کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا انکار کرتے ہوں یا خاص طور پہ اس کا مذاق اڑاتے ہوں، ایسی چیز تاریخ میں نہیں ہے۔ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہمارا موقف ہے، ہم کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، جبکہ دوسرے ائمہ میں سے بعض حضرات کا موقف ایک قول کے مطابق امام احمد کا اور امام شافعی کا موقف ہے ناف سے اوپر ہاتھ باندھنا، سینے پہ ہاتھ باندھنا ان کا موقف نہیں ہے، لیکن غیر مقلد حضرات سینے پر ہاتھ باندھنے کو سنت سمجھتے ہیں۔ پھر جو ہمارا موقف ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے تو وہاں بھی ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غیر مقلد حضرات عام طور پر جب نماز شروع کرتے ہیں اور ہاتھ باندھتے ہیں تو وہ اس کو یہاں سینہ کے برابر اس طرح عورتوں کی طرح اٹھا کر جو ہے اس کو یہاں سینے پر یوں باندھ دیتے ہیں، بالکل اپنے یہ جو مرافق یعنی کوہنی ہے، مرفق کوہنی جو ہے اس کے قریب لے جا کر یوں اس طرح جو ہے نا اس کو باندھ دیتے ہیں، اور یہ طرز اور یہ طریقہ بھی بالکل خلاف سنت ہے۔ احادیث میں یہ طریقہ بیان نہیں ہوا، بلکہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ جس سے ہم باندھتے ہیں ہاتھ نماز کے اندر، وہی طریقہ قرآن و سنت میں جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیم معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح کہ دیکھیے فائدے کو عنوان میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگوٹھے اور چنگلیاں سے بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑتے ہوئے 3 انگلیاں کلائی پر بچھا کر ناف کے نیچے رکھتے ہیں۔ چنانچہ کتاب الآثار کا حوالہ دیا گیا جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اور عمدۃ القاری کے حوالے سے بھی یہی بات لکھی گئی ہے۔ تو یعنی یہاں ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ نماز میں ہاتھوں کو باندھا جائے گا، ہاتھ چھوڑ کر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ دوسری بات کہ ہاتھوں کو باندھنا کیسے ہے۔ تیسری بات کہ ہاتھوں کو باندھ کر رکھنا کہاں ہے۔ ہاتھوں کو باندھنا کیسے ہے، طریقہ بتایا گیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 گٹا جانتے ہیں نا، یہ اسے گٹا بولتے ہیں، تو گٹے اور کلائی کے درمیان میں اس طرح اس کو مضبوطی کے ساتھ ہلکا بنا کر پکڑ لینا ہے، پھر یہ 3 انگلیاں بچھا کر جو ہے کلائی کے اوپر اس طرح سامنے رکھ لینی ہے، یعنی یہ ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ ہے۔ اس کو بعد پھر رکھنا ہے ناف کے نیچے۔ یہ سارا طریقہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ یہ مختلف احادیث کا تقاضا ہے، اس کی بنیاد پر ہم نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ چنانچہ نیچے دیکھیں اس پہ دلائل مستقل موجود ہیں۔ ایک روایت حضرت سہل بن سعد کی ہے رضی اللہ عنہ،
وہ فرماتے ہیں کان الناس یمرون ان ید الرجل الید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ذراع پر نماز کے اندر رکھیں۔ ذراع کسے بولتے ہیں؟ یہ بازو سارے کا سارا یہ ذراع ہے۔ اب دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھنا ہے، ذراع ساری کی ساری ہے، تو اس سے تو شاید یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہاں رکھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، یہاں رکھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، یہاں رکھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے جس سے یہ بات خاص طور پہ معلوم ہو جاتی ہے کہ ذراع سے مراد کون سا حصہ یہاں پر ہے۔ اطلاق اگرچہ اس کا سارے بازو پر ہوتا ہے، جس طرح کہ ید کا اطلاق جو ہے وہ سارے بازو پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ کندھوں تک یہ سارے کا سارا ید ہے۔ جس طرح جب وضو کا حکم آیا فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو فرما دیا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو جب دھونا ہے تو مرافق تک یعنی کوہنیوں تک دھونا ہے، کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ تو ید کا اطلاق سارے کے سارے حصے پر ہوتا تھا، لیکن بتا دیا کہ المرافق نے کہ ہاتھوں کو اگر دھونا ہے وضو کے اندر تو کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا، اس سے آگے دھونے کا حکم نہیں ہے، یہ ساقط ہے۔ اسی طرح یہاں ذراع کا تذکرہ آیا، ذراع سارے ہاتھ کو بولتے ہیں، لیکن اس کی تعین دوسری حدیث میں، اس کی حد جو ہے دوسری حدیث میں بیان کر دی گئی، وہ اس سے نیچے لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ میں دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ قال فرماتے ہیں فنظرت الیہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، قام آپ کھڑے ہوئے، فکبر آپ نے تکبیر کہی، ورفع یدیہ حتی حاذتا اذنیہ، کہ آپ نے نماز کے شروع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک جی، اور پھر فرمایا ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہرہ کفہ الیسری والرسغ والساعد، کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھا اور گھٹے اور کلائی پر رکھا۔ تو اس حدیث نے پہلی والی حدیث کی تفسیر کر دی ہے کہ ذراع سے یہاں کون سا حصہ مراد ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے شروع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک اٹھا کر اپنے ہاتھ کو کس طرح رکھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا، ایک دوسرا اس سے اور یہ ہاتھ گھٹے پر رکھا اور ساتھ کلائی پر رکھا۔ کلائی کا اطلاق گھٹے کے بعد سے لے کر جو متصل جڑا ہوا حصہ ہے اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ تو دیکھو اس کے ذریعے سے دوسری حدیث پر گویا عمل ہوا۔ جب ہم پہلی حدیث ذراع والی پڑھتے ہیں تو ہم نے اس کو سمجھا، اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی۔ دوسری حدیث ہے، اس کو پڑھا ہم نے، اس کو سمجھا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ جو رکھا جائے گا دایاں بائیں کے اوپر وہ گھٹے کے پاس رکھا جائے گا۔ اب تیسری حدیث دیکھیں کہ رکھ کر کرنا کیا ہے۔ تیسری حدیث بتاتی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ لینا ہے۔ دیکھیں تیسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا، کہ ہم انبیاء کی جماعت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری کو جلدی کھائیں اور افطار جلدی کریں، وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا، اور اس بات کا ہم انبیاء کو حکم دیا گیا کہ نماز میں ہم اپنے دائیں ہاتھوں کے ذریعے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیں، مضبوطی کے ساتھ نمسکا پکڑ لیں، کہ ہم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں اس سے نیچے والی روایت بھی وہ رکھنے کے مقام سے متعلق ہے۔ یہ تین روایتیں ہو گئیں، ایک روایت میں ذراع کا لفظ ہے، دوسری روایت میں رسغ و ساعد کا ذکر ہے، تیسری روایت میں ہاتھ کو پکڑنے کا ذکر ہے۔ اب جب ہم یوں ہاتھ رکھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ لیا تو یہ ایک حدیث پر عمل ہوا، اور پھر جب ہم نے گھٹے کو اور اس کے ساتھ کلائی پر اس طرح ہاتھ رکھ لیے یہ دوسری حدیث پر عمل ہے، جب ہم نے مضبوطی سے اس کو پکڑ لیا کہ دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ کو پکڑنا ہے، تینوں احادیث پر عمل ہو گیا۔ اب جو ایک روایت کو وہ بھی روایت مبہم یا ضعیف ہو اس کو لے کر لوگوں کو بھٹکاتا پھرے، اپنے آپ اہل حدیث کے
لیکن دوسرا آدمی ہے کہ وہ 3 روایات کو لے کر اس پر عمل کرے تو اس پر تنقید کی جاتی ہے. یہ بات انصاف سے بہت دور ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو ہم نے موقف اختیار کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر گھٹے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، ہلکا بنانا ہے، اور یہ ساری تفصیل جو ہے اس سے ذراع پر رکھنے پر بھی عمل ہو گیا. جب یہ 3 انگلیاں ہیں ہم نے یہاں بازو کے سامنے رکھ لی، ذراع پر عمل ہو گیا. اور جب مضبوطی یہاں سے پکڑ لیا، گھٹے پر پکڑنے پہ عمل ہو گیا. اور ساتھ دیکھیں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر بھی آ گیا، کچھ حصہ اس پر بھی عمل ہو گیا. جس طرح کہ آگے آ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ آگے بھی روایت میں آئے گا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا جائے گا. تو دیکھو ایک حصہ دوسرے حصے کی پشت پر بھی آ گیا ہے، تو تمام روایت پر عمل ہو گیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی یہ خوبی ہے کہ جب بھی وہ کسی مسئلے میں موقف اپناتے ہیں تو کوشش فرماتے ہیں کہ تمام روایات جو اس سلسلے میں مروی ہیں تمام روایات پر عمل ہو جائے. تو اس طرح دیکھیں ہاتھ باندھنے سے متعلق، اس کے طریقے سے متعلق جو روایات تھیں ان تمام پر عمل ہو گیا اور سب پر جمع اور تطبیق والا عمل سامنے آ گیا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ